بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورتیں زیورات یعنی چوڑیاں وغیرہ پہن کر نماز پڑھتی ہیں ان کے بارے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، بناؤ سنگار خواتین کی فطرت اور ان کا صنفی حق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں بے خدا تہذیب نے بناؤ سنگار کے معاملات کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت کو شو پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے، اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کی بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، اور اس بناؤ سنگار کو صرف اس کے محارم ہی دیکھ سکیں، اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ محترم ناظرین، جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے کی وجہ سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی آ سکتی ہے، اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جن کے شوہر ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہیں یا اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اور اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے، اور یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے۔ ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ شوہر تو رات کو گھر واپس آتا ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے، اور اس میں اس عورت کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم بغیر میک اپ کیے جائیں گے تو ہمارے شوہر پر ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر انہیں کپڑے اچھے نہیں دلاتا، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن خیال رہے کہ آپ کی زینت نامحرم نہ دیکھنے پائیں۔ آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو پھر عورتیں چوڑیاں اتار دیتی ہیں۔ صرف چوڑیاں ہی نہیں بلکہ سارا میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک رواج ہے، یہ قرآن حدیث یا شریعت میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میک اپ کی ڈیمانڈ بھی شوہر کی جیب کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ شوہر کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو قرض لے کر میک اپ کا سامان پورا کرنا پڑے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو زیب و زینت کی اشیاء فراہم کرے۔ محترم ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت شادی شدہ ہے اور اس نے چوڑیاں نہیں پہنی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز ایک عبادت ہے، اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے۔ تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے کہ نماز پڑھنے کے لیے چوڑیاں پہننا ضروری ہے تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی کنواری لڑکیوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، اس لیے اسلام کو ان باتوں سے الگ رکھنا چاہیے۔ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں جو زیادہ آواز کرتی ہیں۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے، اور ان زیورات میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔
البتہ نامحرموں سے پردہ کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور ان سے آواز پیدا ہو جائے اور وہ آواز کسی غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی اور فرماتی کہ اگر اور کچھ نہیں ہے تو ایک ڈورا ہی گلے میں لٹکا لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انگوٹھی صرف چاندی کی ہی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھاتوں کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، تانبا، پیتل، جست وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتا۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا، فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاتھ خواہ پاؤں میں سونے، چاندی، تانبے، لوہے، پیتل کے چھلے، یا کان میں بالی یا بندہ، یا سونے خواہ تانبے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو، یا 4.5 ماشے چاندی، یا کئی نگ کی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہوں، یہ سب چیزیں مردوں کو حرام اور ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہو، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کون سی چیز جائز اور ناجائز ہے۔ اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہر وہ چیز زیب و زینت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی مکمل سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرحمن ضرور ٹائپ کریں۔